بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کبھی اکیلے رہ جاؤ تو پریشان مت ہونا، کیونکہ اللہ تمہارے ہر وقت ساتھ ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، اس لیے جتنی بار کی جائے گی روح میں اتنا نکھار ہوگا۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، کیونکہ کبھی کبھی تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ غلطی اس سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، کیونکہ ناکاموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، کیونکہ شور میدان میں کھیل رہے کھلاڑی نہیں بلکہ وہاں آئے تماشین کیا کرتے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کس کے لیے کتنا کرتے ہیں، بلکہ وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ ان کے لیے نہیں کرتے۔ وقت نے گرایا ہے تو وقت ہی اٹھائے گا، کیونکہ آج اگر زوال ہے تو کل عروج بھی آئے گا۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ آپ کی دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا نہ دعا لگی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیواروں میں سے کیل نکالنے پر بھی سوراخ باقی رہ جاتے ہیں۔ اپنے سچا ہونے کی دنیا کو دلیل مت دو، بلکہ یہ سوچو کہ تمہیں تمہارا رب جانتا ہے اور اس لیے تمہیں کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی اذیت کیا ہے؟ جب کوئی انسان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتا ہوا دیکھے اور پھر بھی خاموش رہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس دنیا میں پچھتاوا بھی ظرف والوں کے لیے ہوتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن ایک تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اس دنیا میں جو چغل خور کی بات پر یقین کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے، کیونکہ بے ضمیر اور بے اصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہو جاتے ہیں۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان کو قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے
کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیاد مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھی لے لی۔ بڑے بڑوں کی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کر دیا کرو، پھر دیکھنا ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل دے گی۔ گھر کے اندر جی بھر کر رو لینا، لیکن دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو وہی لوگ آپ کو لوٹ لیں گے۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کیوں نہ کر لو، لیکن مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دیں تو ساری عمر کی اچھائیاں کونے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ انسانی سمجھ کا معیار بس اتنا سا ہے کہ اگر جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہی ہے۔ قرآن دل اور دماغ کو کھول دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن کو کھولنا ضروری ہے۔ زندگی کا سفر تو بس اتنا سا ہی ہے کہ آتے ہیں اذان پر اور چلے جاتے ہیں نماز پر۔ بغیر لباس آئے تھے اس جہاں میں، بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ بستر اٹھا کر مسجد جا نہ سکے، لیکن خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ یہ مسجدیں بھی زبردست انصاف کی جگہ ہیں، جہاں امیر اور غریب دونوں ساتھ مل کر اپنے اللہ سے بھیک مانگتے ہیں۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ اس دنیا میں اچھے انسان کی تعریف کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ بزدل ڈر کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بہادر ڈر کر بھی اپنی کوشش کو جاری رکھتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا ہمدردی سے کیا ہوا کام چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، پر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کے منصوبے بنانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھیں، لیکن دھیان رہے آپ کے پیر زمین پر ہونا چاہیے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اور آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جب آپ کا رویہ دوسرے لوگوں کے مطابق نہیں ہوتا، تب ان کے اصلی چہرے سامنے آتے ہیں۔ تم پہ لازم ہے کہ تم اس وقت ہنسنا سیکھو جب تمام لوگ تم سے رونے کی امید لگائے بیٹھے ہوں۔ اگر آپ حق کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں مت بجائیں۔ بعض رشتے ہمارے لیے بس اتنی ہی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ ہم ان سے الگ ہو جائیں۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کا مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، کیونکہ یہ اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو اللہ کا شکر کریے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ اس دنیا میں علم کا دشمن تکبر ہے، عقل کا دشمن غصہ، صبر کا دشمن لالچ، عمل کا دشمن ریا، سچائی کا دشمن جھوٹ اور انسان کا دشمن شیطان۔
کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں کہ پھر سے گناہ کرنے کے لیے باہر نکل جائیں۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، کیونکہ حالات تو ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا بھی یاد نہیں۔ ایک یہ جہاں ہے، ایک وہ جہاں ہے، اور ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، کیونکہ اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ اس دنیا میں ماں باپ زندگی میں ایک بار ہی ملتے ہیں، اس لیے زندہ ہیں تو قدر کریں، کیونکہ بعد میں بے وجہ کوئی دعا دینے والا نہیں ہوگا۔ بننا ہے تو دیندار بنو، مالدار تو فرعون بھی تھا۔ جب سے لوگ بزرگوں کی عزت کم کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج تم مٹی کے اوپر کرو گے، کل مٹی کے نیچے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا۔ انسان کو خوش رہنا چاہیے، نہ کہ خوش فہمی میں۔ اپنے دل کو بھی غسل دیا کرو، اور دل کا غسل توبہ میں ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو اسے دیکھ کر شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ ہائے افسوس کہ اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا۔ پہلا، بلا وجہ کی گپ شپ، دوسرا فضول خرچی، اور تیسرا لوگوں سے مانگنا۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، اس لیے یہ مت سوچو کہ کب دے گا، کیونکہ وہ جب دے گا بے حساب دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، کیونکہ آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ اپنی زندگی میں لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے، تو حضرت علی نے جواب دیا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہوتا ہے جو جلد ہی اللہ سے رجوع کر لیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی سلطنت اپنی نفس کا حکمران ہونا ہے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں، انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنے اخلاقی کردار کی پاسداری کرنا چاہیے، ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر ہوگا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ تو پرہیزدار بن، پھر تو اپنی روح کی طاقت دے۔ انسان کے چہرے کا رنگ دل کے حالات کی علامت ہے۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا، وہ بڑا ہو کر بھی اسے نہیں سیکھ پاتا۔ اس دنیا میں نیند ایک مطمئن زندگی کا ثبوت ہے، کیونکہ خوش قسمت ہے وہ جس کی نیند کسی خوف یا کسی شوق سے پریشان نہ ہو۔ اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے،
تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ اس دنیا میں صبر کرنے والا وہ ہوتا ہے جو جلالی آدمی کے ساتھ گزارا کرے۔ نسلیں سنور جاتی ہیں جب کوئی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے رابطہ کم کر دیتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ ہم مسلمانوں میں ہر مسلمان ایمان پر مرنا چاہتا ہے، لیکن ایمان پر جینا کوئی نہیں چاہتا۔ اللہ چاہے تو ایک پل میں کر لے قبول، مگر یہ دیری تمہاری حفاظت کی انتظامات ہیں۔ کبھی کبھی ہم اور اللہ جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے، اور کہیں صبر کی تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ یہ تو رحمان کی رحمت کو گوارا ہی نہیں کہ وہ تمہیں تاریکی میں بھٹکتا چھوڑ دیں۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں بلکہ اندر کے پانی سے ڈوب جاتی ہیں۔ بے موت مر جاتا ہے اس دنیا میں بے آواز رونے والا۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہ پاتا۔ اس دنیا میں حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ نرم دل لوگ خالق کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق ہیں۔ اس دنیا میں غیبت کرنے والے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں ماں کی دعا کبھی بد نصیب نہیں ہونے دیتی، اور وہیں باپ کی دعا کبھی غریب نہیں ہونے دیتی۔ غیبت عمل کو کھا جاتی ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ زمانے کے رجوع سے سبق میں نے یہ سیکھا ہے کہ کسی کے ساتھ مت چلنا، اگر چلنا پڑے بھی تو ہمیشہ فاصلہ رکھنا، کیونکہ اس دنیا میں کسی کے زیادہ پاس آنے سے ہمیشہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اپنی زندگی کا اسے ایک پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ انسان نے لوگوں کو جاننے کا کام سنبھال لیا ہے، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا کیوں نہ ہو جائے، تم خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں، کیونکہ پرندے اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ اس دنیا میں اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ میں نہیں آتے، بلکہ انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ خود آپ کسی کی تابع داری نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر کوئی تابع دار ہوں، تو یہ آپ کی گمراہی ہے۔ اللہ سے وابستہ ہونا زندگی ہے اور اللہ سے غافل ہونا موت ہے۔ اس دنیا میں تمہارا لوگوں سے سلوک
تمہارا اللہ سے سلوک کو بیان کرتا ہے۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ اس دنیا میں اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ جس مسائل پر ہم صبر کرتے ہیں، دریش اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ عبادت انسان کو نجات تک پہنچاتی ہے اور عشق اسے اپنے محبوب تک پہنچا دیتا ہے۔ شکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ اپنے اعمال سے، اپنے مال سے، اپنے خیال سے آسانی عطا کریں۔ اس دنیا میں اخراجات کو کم کرنا اپنی آرزوؤں کو دبا کر ہی ممکن ہے۔ اس دنیا میں مومن کی انگلی دوسروں کی طرف نہیں بلکہ خود اپنی طرف اٹھتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی شروع کر دیں تو یقین جانیے آپ کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے۔ روحانیت کی راہ میں آپ بھی اس بات کا دھیان رکھیں کہ حلق سے نیچے اترنے والا لقمہ ہر صورت میں حلال ہو، حرام کا نہ ہو۔ اعمال ہو یا عبادت، دونوں میں اخلاص بے حد ضروری ہے۔ اس دنیا میں صرف قناعت پسندی ہی انسان سے دنیا کی محبت کم کر سکتی ہے۔ غصے کو پی جانا اصل سنت ہے۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، اور اس کا کنارہ آخرت اور اس کی کشتی تقویٰ ہے۔ جب بھی کوئی شخص ہم سے ملے تو ہم اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیں، اور کچھ نہیں تو ایک مسکراہٹ تو دے ہی سکتے ہیں۔ ایک عالم جس قدر زیادہ علم کا مالک ہوگا، اس کی گفتگو اسی قدر سادہ اور آسان ہوگی۔ مرید کے لیے سب سے بہتر عمل اپنے مرشد کی رضا جوئی ہے۔ اس دنیا میں مومن کی کسی پر گلہ، شکوہ اور شکایت مناسب نہیں ہوتی۔ علم کی زیادتی بھی بعض دفعہ انسان کو بھٹکا دیتی ہے۔ یاد رکھنا، کبھی بھی مانگنے والے کو اپنی چوکھٹ سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ زمین پر سیدھے ہو کر چلا جائے، ناز اور انداز یا لٹک مٹک کر نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان میں غرور، تکبر اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ غیر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا احترام ہم پر لازمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا احترام ہم پر لازم ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی پسندیدہ راہ پر چلنے کے لیے اگر ہم نفس پر صبر کرتے ہیں تو اس کا ہمیں بے پناہ اجر ملتا ہے۔ ہجرت میں بڑی برکت ہے، کیونکہ جب ایک جگہ انسان پر رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ ہجرت کر لے، اس سے اس کا رزق وسیع ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیر کی محفل، عورت کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نا امیدی مت رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ اس دنیا میں جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کا یہ غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کا وہ غرور
کبھی ٹوٹنے مت دینا۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہے، اسی لیے تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، کیونکہ تمہاری طاقت پیسہ ہو سکتی ہے لیکن ایک غریب کی طاقت اللہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی لیکن اپنا رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ خوشیاں پیسوں سے نہیں نصیب سے ملتی ہیں۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا ہو، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تمہاری مشکل بہت چھوٹی ہے لیکن تمہارا اللہ بہت بڑا ہے، اس لیے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہوتی ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہمارے اصل طاقت ہوتی ہے۔ شکر کرنا سیکھو، بے شک اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے انہیں گنتے گنتے۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔